نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کوئی ایک شخص بھی ادا کر لیتا ہے تو باقی سب بری و ذمہ ہو گئے، اور اگر کوئی شخص بھی ادا نہیں کرتا تو جس کو خبر پہنچی ہے وہ سارے گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ کے فرائض کی اگر بات کی جائے تو نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں، 4 تکبیریں اور قیام یعنی کھڑا ہونا، یہ نماز جنازہ میں فرض ہے۔ بیٹھ کر نماز جنازہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھتا ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تو 4 تکبیریں اور قیام یہ 2 چیزیں فرض ہیں نماز جنازہ کے اندر۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح نماز کی شرائط ہیں کہ طہارت کا ہونا، ستر عورت کا ہونا، استقبال قبلہ ہونا، تو وہ شرائط نماز جنازہ کی بھی ہیں۔ اس کے ساتھ نماز جنازہ کے واجبات نہیں ہیں، کوئی بھی واجب نماز جنازہ کا نہیں ہے۔ ہاں، نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، ثنا بیان کرنا، دوسری سنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پیش کرنا، اور تیسری سنت جو ہے وہ میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 سنتیں ہیں نماز جنازہ کی۔ اچھا، جب امام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہو تو وہ جو میت ہے اس کو رکھا کس طرح جائے؟ اس کا جو چہرہ ہے وہ امام کے سامنے ہونا چاہیے، چہرے والا حصہ جو ہے وہ امام کے سامنے ہونا چاہیے، اور پاؤں جو ہے وہ دوسری طرف ہونے چاہیے۔ اگر کسی نے الٹا رکھ دیا کہ پاؤں امام کے سامنے رکھ دیے اور چہرہ دوسری طرف تھا تو یہ برا عمل ہے، گناہ والا عمل ہے۔ چہرہ جو ہے وہ امام کے سامنے ہونا چاہیے۔ اب نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب جب امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھتا ہے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے کر ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اچھا، اس کی نیت جو ہے کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ نیت جب آپ آ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، آپ نے دل میں سوچ لیا نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں اور میت کی دعا کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ نیت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کہہ دیں، اس میت کی دعا کے لیے نماز جنازہ ادا کرتا ہوں پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ تو اب اللہ اکبر کہہ کر آپ نے امام کے پیچھے ہاتھ باندھ لیا اور ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے رکھیں گے۔ اب پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یہ ثنا جو ہے نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ ثنا ویسے ہی ہے جیسے دوسری نماز میں آپ پڑھتے ہیں، بس اس میں یہ کہ وجل ثناؤک یہ لفظ زیادہ ہے۔ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، دوسری تکبیر کہے گا، تو ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ ویسے ہی باندھے رہیں گے آپ۔ تو دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے۔ ایک تو درود شریف وہ ہے جو عام طور پر آپ نماز کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس کو یہ درود شریف یاد ہو تو یہ پڑھے، اگر یہ یاد نہیں ہے تو جو یاد ہے، درود ابراہیمی ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی درود شریف اس کو یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ پھر امام تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، پھر بھی آپ نے ہاتھ کانوں پر لے کر نہیں جانے ہیں، ویسے ہی ہاتھ باندھے رہیں گے۔ تو اب اس میں آپ میت کے لیے دعا پڑھیں گے۔ اب یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ دیکھا جائے گا میت بالغ ہے نابالغ ہے، یعنی اگر بالغ مرد ہے، بالغ عورت ہے، تو اس کی دعا جو ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا جو ہے بالغ مرد اور بالغ عورت دونوں کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کثرت کے ساتھ احادیث میں موجود ہیں، اور دعائیں بھی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھیں، اس کے ساتھ اور بھی دعائیں ملا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے؟ تو وہ اللہم اغفر لہو، اگر مرد ہے تو اللہم اغفر لہو پڑھیں، اور اگر کسی بالغ عورت کا جنازہ ہے تو اللہم اغفر لہا یہ پڑھیں اگر دعا یاد نہیں ہے۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر ربی جالنی پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا پڑھ سکتا ہے، یہ والی دعائیں پڑھ سکتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، جو دعا یاد ہو اس کو وہ پڑھ سکتا ہے۔
اچھا اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نابالغ بچی ہے، نابالغ بچہ ہے، تو اس کی دعا کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کی دعا اگر نابالغ بچہ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ نابالغ بچے کی دعا ہے۔ اور نابالغ بچی کی دعا کیا ہے؟ اس کی دعا بھی یہی ہے، جس طرح انگلش میں ہی اور شی مرد اور عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی گرامر میں مرد کے لیے ہو استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے ہا استعمال ہوتا ہے، وہ عورت بچی ہو یا عورت ہو، ہا استعمال ہوتا ہے۔ تو نابالغ بچی ہے تو اس کے لیے دعا پڑھیں گے اللہم اجعل حالنا فرطا واجعل حالنا اجرا وذخرا واجعل حالنا شافعا ومشفعا، یہ نابالغ بچی کی دعا ہے۔ تو اگر یہ دعائیں یاد نہ ہو تو اور بھی کوئی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے پہلے یہ دعا یاد کریں۔ جب ہم دوسری چیزیں یاد کر سکتے ہیں تو نماز جنازہ کی دعائیں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے والدین کا، میری والدہ کا، میرے والد کا جنازہ سامنے ہو اور مجھے نماز جنازہ کی دعا ہی نہ آتی ہو تو کیا بھلائی کی۔ تو کم از کم جب ہم کسی کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں تو دنیا داری سیکھ لی، سب کچھ سیکھ لیا، بڑی بڑی کتابیں یاد کر لیں، تو نماز جنازہ کی دعا بھی یاد کر لیں۔ تو نماز جنازہ کی دعا ہر مسلمان کو آنی چاہیے، جب تک نہیں یاد ہے تو آپ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب چوتھی تکبیر امام کہے گا اللہ اکبر، اس میں بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ ویسے ہی باندھے رہیں گے۔ اب چوتھی تکبیر کہنے کے بعد اب وہ سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرنا ہے۔ اور جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو آپ کی طرف جتنے مسلمان ہیں یہ فرشتے ہیں، اور اگر میت آپ کے دائیں جانب ہے تو ان تمام کی نیت کرنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دل میں سوچ لینا ہے کہ ان مسلمانوں پر بھی سلامتی ہو، میت پر سلامتی ہو، فرشتوں پر سلامتی ہو۔ امام اگر اس طرف ہے تو اس کا بھی نیت کرنی ہے، جس طرح نماز میں کرتے ہیں سلام پھیرتے ہوئے۔ بائیں طرف جب آپ سلام پھیریں گے تو اس میں بھی تمام مسلمانوں کی جو آپ کی بائیں جانب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے میت اگر بائیں جانب ہے، امام اگر بائیں جانب ہے تو سلام میں ان کی نیت کرنی ہے۔ اچھا اب یہاں پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہاتھ کب کھولیں؟ جب امام السلام علیکم کہہ رہا ہے تو ہاتھ کب کھولیں؟ تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جیسے امام، آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے اور جیسے ہی امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ دایاں ہاتھ کھول دیں، اور جب دوسری طرف سلام پھیرتا ہے تو بایاں ہاتھ کھول دیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جیسے امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ دونوں ہاتھ کھول سکتے ہیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا نماز جنازہ ادا کرنے کا۔